إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله محترم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے ہر طرح کی تعریف، تمجید، تحمید اس وحدہ لا شریک کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد دنیا کے سب سے اچھے مذہب اسلام سے سرفراز کیا اور دنیا کی سب سے عظیم ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد بنایا۔ پھر صلاۃ و سلام ہو اس نبی پاک پر جس کو اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ اپنے مبارک کتاب میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو ایمان لے آؤ، کس پر؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اس آیت میں اللہ رب العزت ایمان والوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ، اسی لیے ان کو مخاطب کر رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کے کہ اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو ایمان لے آؤ۔ کس پہ؟ اللہ پہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو اس نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لے آؤ جو اس سے پہلے رسولوں اور نبیوں پہ نازل کی ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ ایمان والوں سے یہ کہا جائے کہ ایمان لے آؤ، یعنی ایمان کو اپنے دلوں میں جاگزی کر لو، پوری طریقے سے ایمان کو اپنے دلوں میں بٹھا لو، اپنے قلب و باطن کو اللہ کی محبت سے معمور کر لو، یعنی دنیا کی محبت کو اپنے دلوں سے نکال کر پھینک دو اور صرف اللہ کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر بٹھا لو، اور ایمان کا جو تقاضا ہے اس کو بجا لاؤ، اس کو پوری طرح اپنی زندگی میں نافذ کرو۔ اور اگر اس ایمان کے راستے میں کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو اس پر نہ صرف صبر کرو بلکہ پوری استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، توکل کے ساتھ اس پر جم جاؤ۔ یہ ہے اللہ رب العزت جو اس آیت میں اللہ رب العزت ہم سے مطالبہ کرتا ہے ایمان والوں سے کہ ایمان لے آؤ۔ حضرات، میں چاہتا ہوں کہ ایک حدیث کے ذریعے اس ایمانی کیفیت کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ ایک صحابی ہیں حضرت حارث بن مالک، انصاری صحابی ہیں رضی اللہ عنہ۔ ان کا گزر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں اے حارث تم نے کس حال میں صبح کی ہے؟ تو حضرت حارث سے جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ہم نے ایمان کی حقیقت پاتے ہوئے صبح کی ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اے حارث سوچ سمجھ کر بتاؤ، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ حضرات ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور ایک تصویر ہوتی ہے۔
مثال کے طور پر شیر اگر کسی بھی کے بھی سامنے آ جائے تو وہ کتنا بہادر، نڈر اور طاقتور ہو، کانپ جاتا ہے، لیکن اگر شیر کی تصویر بنا دی جائے تو بچے اس سے کھیلتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول حضرت حارث سے پوچھتے ہیں کہ کہہ تو رہے ہو کہ ہم نے ایمان کی حقیقت پاتے ہوئے صبح کی ہے، تو کیا تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو؟ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، حارث تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت حارث جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو دنیا کی محبت سے الگ کر لیا ہے، میں نے اپنے آپ کو دنیاوی چیزوں سے علیحدہ کر لیا ہے، میں راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں سوتا نہیں ہوں راتوں کو، راتوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور دن میں پیاسا رہتا ہوں روزے کی وجہ سے، یعنی میں دن میں روزہ رکھتا ہوں جس کی وجہ سے میں بھوکا اور پیاسا رہتا ہوں، اور میرا حال یہ ہو گیا ہے گویا میں اپنی آنکھوں سے اللہ رب العزت کے عرش کو دیکھتا ہوں۔ میرے ایمان کی کیفیت یہ ہے اللہ کے رسول کہ میں اپنی آنکھوں سے اللہ رب العزت کے عرش کو دیکھتا ہوں، اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جنتی ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہوں، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے جہنمی ایک دوسرے پر گرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، عرفتہ یا حارث، اے حارث تم عارف بن گئے، وہی جسے ہم اور آپ عارف باللہ کہتے ہیں، کہ انہوں نے اللہ کی معرفت کو پا لیا ہے، ان کے دل میں ایمان جاگزی ہو گیا ہے، دنیا کی محبت ان کے دل سے نکل گئی ہے، اب وہ صرف اور صرف اپنے پروردگار اور خالق کے ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ یہ فرماتے ہیں کہ اپنی اس حالت اور کیفیت کو بنائے رکھنا، اس لیے کہ یہ وہ حالت و کیفیت ہے جو واقعی میں ایک مومن بندے کو مطلوب ہے۔ بہت فرق ہے میرے بھائیوں مسلمان میں اور ایمان والے میں۔ اللہ رب العزت سورہ حجرات میں فرماتے ہیں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، کہ یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اے رسول آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، ایمان تمہارے دلوں میں جاگزی نہیں ہوا ہے، ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، تم نے اپنا سر جھکا دیا ہے، تم کسی لالچ یا خوف کی وجہ سے اسلام میں داخل ہو گئے ہو، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ تو فرق ہے ایمان میں اور اسلام میں۔ ہاں، ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ ہم میں کب یہ یقین ہوگا کہ ہم ایمان والے ہیں، کب ہم یہ سمجھیں کہ ہم مومن ہو گئے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات ادا ہوتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ نیکی تمہارے دلوں کو خوش کر رہی ہے، جب تم کوئی نیک کام کرو تو تمہارے دل میں اگر فرحت و انبساط ہو رہا ہے، اگر مسرت تم محسوس کر رہے ہو، نیکی کرنے کے بعد لگتا ایسا ہے کہ تمہارے دل کو اطمینان اور سکون حاصل ہوا ہے، تم خوشی کے دامن میں چلے گئے ہو، تو سمجھو کہ میں مومن ہوں۔ اور جب تم برائی کرو تو وہ برائی تم کو بری لگے، تمہارے دل میں کھٹکے، تمہیں وہ احساس دلائے کہ تم نے برا کام کیا ہے، تو یہ جان لو کہ اس وقت ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ محترم حضرات، ایمان بہت ہی کمپریہنسو چیز ہے، ایک مکمل چیز ہے، شامل چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع و70 شعبہ، افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں، ان میں سب سے افضل کیا ہے؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور سب سے ادنا کیا ہے؟ سب سے کم کیا ہے؟ اماطۃ الاذى عن الطریق، کہ راستے میں کوئی بھی چیز اگر پڑی ہوئی ہو جو لوگوں کو تکلیف دے رہی ہو تو اس کو ہٹا دیجیے۔ اور حیا بھی ایک ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایمان کے مختلف درجات کو چند تصور میں سمیٹ دیا ہے۔ پہلا تصور یہ ہے کہ ایمان کامل کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا ایمان کامل ہوتا ہے تو اس کے اعتقادی، فکری، علمی، نظریاتی، اخلاقی چیزوں کو سنوار دیتا ہے۔
جب انسان ایمان والا ہوتا ہے تو اس کے اندر سے برائیاں نکل جاتی ہیں، اس کے اندر سے بغض و حسد، کینہ و کپٹ، عداوت و دشمنی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ان سب برائیوں کے جو زہریلے اثرات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کی جگہ پہ الفت و محبت، پیار و ہمدردی، غم گساری، خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تب انسان ایمان والا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ کیا ہے کہ اگر کوئی چیز راستے میں پڑی ہوئی ہو تو اس کو ہٹا دو، کوئی پتھر پڑا ہو، کوئی کانٹا پڑا ہو یا کوئی چیز اور ہو تو آپ اس کو ہٹا دیجئے تاکہ راہ چلنے والوں کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ حضرات، بہت برا حال ہے ہمارے سماج کا۔ ہم جب دکان بناتے ہیں یا کوئی بھی اپنا محل کھڑا کرتے ہیں اور راستہ تنگ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں کبھی بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے کہ ہم سے، ہمارے کام سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور آپ جانتے ہیں حقوق انسانی جو ہے، ہیومن رائٹس کا جو سب سے اعلیٰ معیار ہے وہ کیا ہے؟ اس کا لب لباب یہ ہے کہ آپ کے کسی عمل سے، آپ کی کسی حرکت سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ ہو بلکہ اس کو آرام پہنچے۔ وہ لوگ اس کو اخلاق کے نام سے کرتے ہیں، کچھ اس کو ادب کے نام سے انجام دیتے ہیں، لیکن دوسروں کو تکلیف نہ دینا، راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ ہمارے ایمان کا ایک جز ہے، ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور جو ہمارے ایمان کا سب سے کم تر حصہ ہے وہی آج کی اس ماڈرن دنیا کا سب سے اونچا تر حصہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہیومن رائٹس، حقوق انسان۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جس کی طرف نشاندہی کی ہے اور جس کو ایمان کا سب سے کم تر درجہ بتایا ہے، یعنی وہ ایک مسلمان ایمان کا سب سے کم تر درجہ رکھنے کے بعد جن فرائض کو انجام دیتا ہے، جن اعمال کو کرتا ہے، وہ آج کی ماڈرن دنیا کا سب سے اونچا طبقہ انجام دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ اور جب انسان اس وحدہ لا شریک کو اپنا معبود مان لیتا ہے، اسی کے آگے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، تو ہزار بندگیوں سے اس کو نجات مل جاتی ہے، اس کی غلامی کی ساری زنجیریں کٹ جاتی ہیں۔ جب وہ ایک در کا بھکاری ہو جاتا ہے تو ہزار در پہ اپنی عزت، ناموس، خودی اور غیرت کو پامال نہیں ہونے دیتا ہے۔ جب انسان اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ والا بن جاتا ہے، اللہ کا خوف، خشیت الہی جب اس کے دل میں جاگزی ہو جاتا ہے تو پھر وہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا ہے۔ کتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، کتنے بھی حالات تشویشناک ہو جائیں، انسان گھبراتا نہیں ہے، کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اس لیے اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا میں ضرور بالضرور کامیابی نصیب کرے گا، ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں بلکہ اس کی پشت پر حقائق اور واقعات کی ایک لمبی فہرست ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ اسلام کی اس ہسٹری پڑھ لیجئے، جب سے اسلام شروع ہوتا ہے تب سے جو اللہ کے بندے ہیں وہ کس طریقے سے اللہ پر بھروسہ کر کے، اس پہ توکل کر کے، اپنے ایمان کامل کی وجہ سے، اپنے یقین مستحکم کی وجہ سے اپنے موقف پر ڈٹے رہتے ہیں، اور آخر میں اللہ کی مدد آتی ہے۔ وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، حقیقی بندوں کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کون واقف نہیں؟ آپ ابو الانبیاء ہیں، آپ کو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے نقوش راہ بنایا ہے اور آپ کو امام کا درجہ دیا ہے۔ ان کا واقعہ ہے کہ جب وہ اپنی بیوی حضرت ہاجر اور اپنے بیٹے اسماعیل کو جب تھوڑا سا وہ چلنے لائق ہوتے ہیں تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ لے جا کر کے ان کو مکہ میں چھوڑاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کو لیتے ہیں اور جا کر کے مکہ میں چھوڑاتے ہیں۔ چھوڑنے کے بعد چاہتے ہیں کہ نکل جائیں۔ حضرت ہاجر پریشان ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں معاملہ کیا ہے؟ اس چھوٹے سے ننھے منھے بچے کو اور مجھ جیسی ایک عورت کو جو کہ ناتواں ہے، کمزور ہے، ایسی جگہ پہ یہ چھوڑ کر جانا کیوں چاہتے ہیں؟ بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حضرت ہاجر پریشان ہو جاتی ہیں۔
سمجھ جاتی ہیں کہ معاملہ کچھ اور ہے، پوچھتی ہیں کہ اے ابراہیم معاملہ کیا ہے؟ اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نعم، ہاں اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ تو ان کی زبان سے بے ساختہ یہ کلمات نکلتے ہیں، اذن لن یضیعن اللہ، پھر اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، جاؤ تم، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چل جاتے ہیں، اور جب مقام ثنیہ میں پہنچتے ہیں تو اپنی بیوی اور بچے کی نگاہ سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ وہاں جا کر کے بارگاہ الہی میں اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، کہ اے میرے رب، میں نے اپنے بچوں کو بے آب و گیاہ میدان میں تیرے محترم گھر کے قریب لا بسایا ہے۔ اے پروردگار، میں نے اس لیے ان کو یہاں پر بسایا ہے لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مشتاق کر دے، اس طرح کر دے کہ لوگ کھنچتے ہوئے وہاں پہ آ جائیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے آج وہاں پہ پہنچتے چلے جا رہے ہیں۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو پھلوں کی رزق دے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کوئی ایسا پھل نہیں ہے جو مکہ کے اندر کسی بھی سیزن میں موجود نہ ہو۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی پھل ہو رہا ہوگا تو آپ کو مکہ میں ضرور نظر آئے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ لعلہم یشکرون، شاید کہ وہ تیرا شکریہ ادا کریں۔ ظاہر بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کسی کو اپنی نعمت سے نوازے تو اسے چاہیے کہ وہ کبر، غرور، تکبر، فخر کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرے، اس لیے کہ یہ جو مال اس کو اللہ رب العزت نے نصیب کیا ہے، چاہے وہ مال و دولت ہو، چاہے وہ جاہ و منصب ہو، چاہے وہ عزت و شرف ہو، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس پہ انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کبھی بھی غرور، تکبر اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت ہاجر کا واقعہ یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے حکم سے تم مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور یقیناً آج آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ کس طریقے سے لوگ وہاں پہ کھنچتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ کیا حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ نکل جائیے بنی اسرائیل کو لے کر کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر کے راتوں رات نکل جاتے ہیں۔ جب فرعون کو خبر ہوتا ہے تو پوری لشکر تیار کرتا ہے، ان کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ جب بحر احمر پہ پہنچتے ہیں، ریڈ سی پہ، تو پھر فرعون کا لشکر پیچھے آتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ قرآن نے کہا فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون قال کلا انا معی ربی سیہدین، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے دیکھا، دونوں گروہوں کو دیکھا، آمنے سامنے ہوئے، تو کہے یا موسیٰ انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑے گئے، کوئی سوال ہی نہیں۔ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا اتنا بڑا لشکر ہے، اب تو ہم پیس دیے جائیں گے یا اس سمندر میں مر جائیں گے، کوئی راستہ بچنے کا باقی نہیں بچا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، انا معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے جو ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، ضرور ہماری رہنمائی کرے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حکم ہوتا ہے کہ اے موسیٰ سمندر، اپنی لاٹھی کو سمندر پر مار دو، سمندر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے اور پہاڑ کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے سارے ساتھی سب نکل جاتے ہیں۔ اور جب فرعون کا لشکر پہنچتا ہے تو بھیج دیا جاتا ہے۔ وہ اس وقت اگرچہ رب کا نام لیتا ہے لیکن اس سے کہا جاتا ہے کہ اب تم ایمان لائے ہو، جان کنی کی حالت میں توبہ قبول نہیں کی جاتی ہے۔ تیسرا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ جب ہجرت کرتے ہیں مکہ سے مدینے کی طرف تو کفار بہت خفا ہوتے ہیں، آپ کے پیچھے لوگوں کو دوڑا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر کرے گا اس کو 200 اونٹ، سرخ اونٹ انعام دیا جائے گا، اور جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائے گا اس کو 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ سارا کا سارا مکہ نگل پڑتا ہے کہ کسی نہ کسی صورت سے ہم ان دونوں کو پکڑ کر کے لائیں تاکہ ہمیں اتنا بڑا انعام حاصل ہو۔ اور لوگ اس غار کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفیق اور صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتے ہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفار کو غار کے دہانے پہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر انہوں نے اپنے پیر کی طرف نگاہ ڈالی تو وہ ہمیں ضرور دیکھ لیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزدل نہیں تھے اور نہ ہی وہ کسی کمزوری کی وجہ سے ایسا کر رہے تھے، بلکہ اللہ کے رسول کی شفقت و محبت انہیں اس بات پر آمادہ کر رہی تھی کہ وہ اپنے رفیق سے کچھ سرگوشی کریں اور کہیں کہ دشمن اب غار کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب ہوتا ہے؟ ماں بالوں کا بے اسنین ثالثہم اللہ، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے یہ مت سوچو کہ ہم دو لوگ ہیں، ہمیں یہ دشمن، ہمیں یہ اعدائے اسلام پکڑ لے جائیں گے، ختم کر دیں گے۔ پورا احکم الحاکمین اور خالق کائنات اور جو سارے جہان کا پروردگار ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، یہ ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی چیز کی تصویر کشی قرآن نے کی ہے۔ وَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، اور ان دو کے بارے میں کیا ہے کہ جو اپنے دوست سے کہتا ہے کہ لا تحزن، غم نہ کرو، گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر انسان ایمان والا ہو جائے تو دنیا کی کوئی بھی پریشانی اور مصیبت اس کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی ہے، اللہ رب العزت اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایک اور مثال لے لیجئے صحابی حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ رستم کے پاس جاتے ہیں، کسریٰ حکومت کا سپہ سالار جو اس وقت کا سب سے طاقتور آدمی مانا جاتا ہے، اس کے پاس ان کو مسلم فوج کا جو سردار ہے وہ ایلچی بنا کر کے بھیجتا ہے۔ وہاں جب جاتے ہیں تو وہ اپنی تلوار کو لٹکاتے ہوئے جانا چاہتے ہیں، درباری روکتے ہیں کہ یہاں اسلحہ لے کر کے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں بلایا ہے، ہم جیسا چاہیں گے ویسا کریں گے، اگر چاہتے ہو کہ ہم لوٹ جائیں تو ہم لوٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اپنا اسلحہ رکھ کر کے اندر جائیں یہ ہم سے گوارا نہیں ہے۔ رستم کو خبر پہنچائی جاتی ہے، وہ کہتا ہے آنے دیجئے، اپنی برچھی لیتے ہیں اور جو قالینیں بچھی ہوتی ہیں اس پر دباتے ہوئے چلے جاتے ہیں، قالینیں کٹتی چلی جاتی ہیں۔ جا کر کے رستم کے سامنے بہت بڑا دربار ہوتا ہے، مسندیں اور قالینیں سجی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ رستم پوچھتا ہے کہ تم کو زمین پر کس چیز نے بٹھایا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تمہاری اس مزین چیزوں پر ہم بیٹھنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ پھر رستم پوچھتا ہے ما جاء بکم، تم کو کون سی چیز لے کر کے آئی ہے یہاں پہ؟ تم تو عرب کے بھوکے ننگے ہو، تمہیں تو کھانے کو دو لقمہ روٹی نصیب نہیں ہوتی ہے، ہمارے اس متمدن اور ترقی یافتہ ملک پہ تم حملہ آور ہوئے ہو، کیا چیز ہے؟ باولے ہو گئے ہو کیا؟ تو حضرت ربیع بن عامر کا جواب آتا ہے کہ اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعة الدنیا والآخرہ فمن قبل منا ذلك قبلنا منه وإن لم يقبل قبلنا منه الجزیہ وإن ابى ورفض قاتلناه حتى نظفر بالنصر۔ کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ نے اس دنیا میں برپا کیا ہے، ہم وہ قوم ہیں، وہ امت ہیں جس کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر رب کی بندگی کی طرف لے آئیں۔ اور آپ جان لیجئے کہ ایک انسان جب دوسرے انسان کی پوجا کرتا ہے، ایک انسان جب دوسرے انسان کے سامنے گردن جھکاتا ہے تو یہ اس کے لیے سب سے نازک مرحلہ ہوتا ہے، انتہائی بے عزتی کا مقام ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے اپنی جبین نیاز کو خم کرتا ہے۔ اس لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزاد کروا دیں، تم لوگوں سے غلامی کرواتے ہو، تم لوگوں سے اپنی بندگی کرواتے ہو، ہم کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو تمہاری بندگی سے نکال کر کے اللہ رب العزت کی بندگی کی طرف لے آئیں۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور یہ جو دین کا تم نے من گھڑت طریقہ رائج کر لیا ہے یہ سب کا سب ظلم اور ناانصافی ہے انسانوں کے ساتھ۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اس ظلم، ناانصافی اور زیادتی سے نکال کر کے اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لے آئیں۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور دنیاوی زندگی کو تم نے ان لوگوں پہ تنگ کر دیا ہے،
ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اسلام کی دنیا کی کشادگی کی طرف لے آئیں، اور نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کی کامیابی کی طرف لے آئیں۔ اور یہ یاد رکھو، فمن قبل منا ذلک قبلنا منہم، اگر تم ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، اسلام میں داخل ہو گئے تو ہم تمہیں اپنا بھائی مان لیں گے، اور اگر نہیں مانے تو تم کو جزیہ ادا کرنا پڑے گا، اور اگر دونوں کا انکار کر جاتے ہو تو ہم تم سے جہاد کریں گے، جنگ کریں گے، یہاں تک کہ ہمیں کامیابی مل جائے۔ رستم کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس راستے میں تمہاری موت آ جائے۔ جواب آتا ہے کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم اس راستے میں شہید ہوتے ہیں تو ہمیں جنت ملے گی، اور اگر ہم باقی رہتے ہیں تو ہم مظفر ہوں گے، غازی ہوں گے۔ رستم کہتا ہے تمہاری بات میں نے سن لی، مجھے موقع دو کہ میں اپنے لوگوں سے مشورہ کر کے بتاؤں کہ میں کیا کروں، مجھے موقع چاہیے۔ حضرت ربیع بن عامر کہتے ہیں کہ تمہیں کتنے دن کا موقع چاہیے، 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا؟ تو کہتا ہے کہ نہیں، مجھے اس سے زیادہ موقع چاہیے۔ کہتے ہیں نہیں، ہمارے رسول کا یہ فرمان ہے کہ دشمن اگر موقع طلب کرے تو اس کو 3 دن سے زیادہ موقع نہ دیا جائے۔ تو میں 3 دن کی گارنٹی لیتا ہوں کہ مسلم فوج تم پہ حملہ نہیں کرے گی، ہاں اگر تمہاری طرف سے پہل ہوئی تو ہم جواب میں ضرور تم سے جنگ کریں گے، لیکن میں گارنٹی لیتا ہوں کہ 3 دن تک کوئی بھی آدمی تمہارے لوگوں پہ حملہ نہیں کرے گا۔ رستم پوچھتا ہے انت سیدہم اسیدہم انت، کیا تم اس کے سردار ہو جو اس طرح کی بات کر رہے ہو؟ حضرت ربیع بن عامر کا جواب آتا ہے انا رجل من الجیش، میں تو فوج کا ایک آدمی ہوں، لیکن ہماری خصلت یہ ہے، مسلمانوں کا شیوا یہ ہے، ان کے ایمان کا یہ حصہ یہ ہے کہ ان سے اگر ان میں کسی کم سے کم رتبے کا آدمی کوئی بات کہہ دے، کوئی وعدہ کر دے، کوئی عہد کر دے تو ہمارے بڑوں کو اس کی تنفیذ کرنی رہتی ہے۔ تو یہ مت سمجھو کہ میں اس فوج کا ایک آدمی آیا ہوں، یہ مجھے یہ سمجھ لو کہ میں اس فوج کا سردار بول رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارا شیوا یہ ہے کہ ہم میں اگر کوئی کم سے کم رتبے کا آدمی بھی وعدہ کر لے گا تو ہمارے بڑے اس کی تنفیذ کریں گے۔ رستم حیران اور شدر ہو جاتا ہے، اپنے لوگوں سے پوچھتا ہے اس کی حکمت کی باتیں دیکھتے ہو، اس کی منطقی کلام کو دیکھتے ہو، اس کے ہمت اور جرات کو دیکھتے ہو، اس کے اعتماد اور ثقہ کو دیکھ رہے ہو کہ یہ آدمی کس سے بات کر رہا ہے؟ دنیا کے سب سے طاقتور انسان سے باتیں کر رہا ہے۔ ایسے مان لیجئے جیسے بھوٹان کا کوئی وزیر امریکہ کے ڈیفنس منسٹر سے بات کرے اور کہے کہ تم ہم سے یا تو ایمان لے آؤ یا جزیہ دے دو یا ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر دنیاوی قوت اور مادیت کا اندازہ کیا جائے اور تخمینہ لگایا جائے تو شاید یہی معیار ہوگا مادی اعتبار سے ان طاقتوں کا جو اس وقت دنیا میں حکومت کر رہی تھیں، اور خاص طور سے یہ کسریٰ کی سلطنت اور ان مسلمانوں کا جو نہتھے بھی تھے اور تعداد میں کم بھی تھے۔ اس کے باوجود رستم چاہتا ہے کہ کسی صورت سے جنگ ٹل جائے، لیکن جنگ نہیں ٹلتی ہے اور قادسیہ کا معرکہ پیش آتا ہے۔ تقریباً 2 لاکھ فارسی فوجیں 25,000 مسلمانوں کے مقابلے میں سفارہ ہوتی ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ فتح نصیب ہوتی ہے مسلمانوں کو۔ 50,000 کے قریب رومی مارے جاتے ہیں، 5,000 کے قریب مسلمان شہید ہوتے ہیں، اور اس جنگ کے بعد فارسیوں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، مسلمانوں کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ان کے پاس اسلحے بہت زیادہ تھے، اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ان کی فوج کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ایمان والے تھے۔ ان کو دیکھ کر کے یہ حیران ہو جاتے تھے کہ یہ راتوں کو کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دن میں اس کے راستے میں لڑتے ہیں، یہ دیو آمند ہے، یہ تو جن آ گئے ہیں، ہم ان جنوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جب انسان ایمان والا ہوتا ہے، جب اس کے دل میں یا اللہ کا یقین ہو جاتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ میری ہر طرح حفاظت کرے گا، تو یہ جذبہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ آج اسی جذبے کو ہماری ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اپنے اندر ایمان کا یہی جذبہ پیدا کر لیا تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ ذلت و خوار اور یہ رسوائی جو آج مسلمانوں کے ساتھ لپیٹ دی گئی ہے، یہ دور ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، غور کرنے کا مقام ہے۔ اگر ہم نے اپنے حالات سے سبق نہیں لیا، اپنے آپ کو اپنے دین کی طرف نہیں موڑا،
اپنے ایمان کو اس کے مطابق نہیں ڈھالا جو اللہ اور رسول کو مطلوب ہے تو شاید ہماری یہ ذلت اور رسوائی ختم نہ ہو۔ لیکن اگر ہم صحیح معنوں میں ایمان والے ہو گئے، اللہ پر ہم نے بھروسہ کر لیا، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکل کر کے اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں جاگوزی ہو گئی، تو انشاءاللہ العزیز وہ دن بھی آئے گا جب یہ دنیا امن و امان اور ترقی و خوشحالی کا گہوارہ بن جائے گی۔ اس دنیا کا ہر انسان انتہائی اطمینان اور سکون کی سانس لے گا۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل البشر وسید المرسلین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ۔ کوئی اگر پڑھاتا ہوں تو پڑھا دینا۔